اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس تسبیح کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں یہ اتنی عظیم تسبیح ہے، اتنا بڑا ورد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو غم گھیر لے تو وہ اس کو چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو شخص بھی اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ برکتوں سے نوازتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت سے ایک فرشتہ آسمان سے نازل کرتا ہے، اور وہ فرشتہ کیوں آتا ہے؟ اس کو بیماریوں سے شفا دینے کے لیے، اس کو صحت یابی دینے کے لیے، اس کے رزق میں برکت کے لیے۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو کوئی 10 مرتبہ پڑھے گا تو وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس دعا کی اتنی بڑی برکت ہے کہ یہ 70 بلاؤں سے اس سے عافیت ملتی ہے۔ آپ خود سوچئے کہ 70 بلاؤں سے عافیت ملتی ہے۔ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص غربت کا شکار ہے تو اس کو پڑھنے سے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا ہے۔ یہ جنت کا ایک خزانہ ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے تو وہ 99 مرض کی دوا ہے، جو 99 بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں تو کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ جس شخص کی روزی تنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ غریب ہوتا ہے، جس کو جاب نہیں ملتی ہے، ادھر ادھر کے دھکے کھانا پڑتا ہے، تو اس کو اب دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف یہ عظیم تسبیح کا ورد کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پورے یقین کے ساتھ انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس تسبیح کے بارے میں، کہ ایک بار ایک صحابی آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو کچھ کافروں نے قید کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا مال بھی ضبط کر لیا ہے، میرا بیٹا ہی میرا کل سرمایہ ہے، آپ ہماری کسی بھی طریقے سے مدد کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر جاؤ اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرو۔ چنانچہ وہ صحابی گھر گئے اور اپنی بیوی کے ساتھ کثرت سے اس تسبیح کا ورد کرنے لگے۔ آدھی رات ہوئی، دروازہ کھٹکا، جا کر دیکھا تو بیٹا کھڑا تھا اور ساتھ میں 40 اونٹ بھی تھے۔ باپ نے اس کو گلے لگایا اور پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، تم آزاد کیسے ہو گئے؟ تو بیٹا مسکرا کر بولا، اس نے کہا کہ جب کافر سو گئے تو میں نے ہاتھ پاؤں مارے اور رسیاں کھل گئیں تو میں وہاں سے بھاگا، راستے میں مجھے یہ 40 اونٹ بھی ملے تو وہ بھی لیتے آیا۔ تو یہ ہے اس عظیم تسبیح کی برکت۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم کو ہر غم سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم کو صحت دیتے ہیں، بے انتہا رزق دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں کہ جس کا ہم کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہمیشہ یہ تسبیح پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ بس ہم کو پورے یقین کے ساتھ اس تسبیح کا ورد ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم پورے بھروسے اور توکل اللہ پر توکل کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کو اپنے مقصد میں کامیابی ضرور ملے گی، اور جو ہم کو چاہیے وہ ہم حاصل کر لیں گے۔ ہم کو صحت کے ساتھ ساتھ ہر غم سے نجات بھی ملے گا، اور رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ بندہ خود حیران رہ جائے۔